الله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، آپ کی اس مسجد مستشفیٰ میں دروس تفسیر قرآن کے بارے میں الحمدللہ ہم نے تعوذ اور تسمیہ اور اس پر جو مباحث، مسائل، فضائل، حکم، اسرار علماء سابقین نے بیان فرمائے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے. اور آج الحمدللہ ہمارا درس جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں ہے. چونکہ اس دروس کی ابتدا میں ہم نے یہی ذہن بنایا تھا کہ کم از کم ایک پارہ قرآن مقدس کی سور کی تفاسیر جو ہیں وہ میرے عزیزوں کے سامنے، سامعین کے سامنے آ جائیں، تاکہ اللہ کے قرآن کو سنتے ہوئے یا اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہوئے نماز میں یا غیر نماز میں جب وہ سمجھیں گے اس کو، تو قرآن ایک عظیم کتاب ہے. اگر کوئی اس کو تدبر سے، تفکر سے، سوچ کے، اخلاص سے پڑھے تو قرآن آج بھی دل میں اترتا ہے اور اثر رکھتا ہے. عرب لوگوں کے لیے الحمدللہ ایک اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ وہ لغت عربیہ کے جاننے کی وجہ سے کم از کم قرآن کے جو ظاہری اور موٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں. مسائل کا استنباط یا اس میں جو باریکی ہے یا گہرائی و گہرائی ہے وہ تو علماء کا کام ہے. ورنہ کم از کم انہیں یہ تو پتہ لگتا ہے کہ جس امام کے پیچھے ہم کھڑے ہیں اور امام جو سورت پڑھ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے. جیسے آج کل ہمارے پاکستان میں کچھ علماء کرام نے سب سے پہلے تو شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خاں مرحوم نے یہ ابتدا کی تھی. اس کے بعد پھر یہ بات چل نکلی. اب اس سے اللہ کا شکر ہے کہ اب صرف ایک شہر میں نہیں بلکہ اب یعنی اول سے لے کر آخر تک پورے ملک میں
ملک کے بڑے بڑے شہروں میں رمضان المبارک کے مہینے میں خاص اہتمام کیا جاتا ہے کہ تراویح کے اندر جو امام منزل پڑھے اس کا خلاصہ بیان کر دیا جائے ترجمے میں، تاکہ لوگ جو تراویح پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کو پتہ لگے کہ آج ہم نے کیا پڑھا ہے، آج ہم نے کیا سنا ہے۔ اچھا، وہ تراویح کا صحیح معنی بھی ادا ہوتا ہے، کیونکہ تراویح کو تو تراویح اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ درمیان میں آرام ہو، ترویہ ہو، تو وہ 4 رکعتوں کے بعد لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا، ایک تو ان کو آرام بھی مل جاتا ہے، تو دوسرا وہ امام صاحب یا کوئی اور عالم کھڑے ہو کر جو منزل ان 4 رکعتوں میں پڑھی گئی ہے، مثلا 4 رکوع پڑھے گئے، ہمارے ہاں زیادہ رواج یہی ہوتا ہے کہ ہر رکوع پہ 1 رکعت ہو جاتی ہے، اسی لیے تو رکوع کو رکوع کہا جاتا ہے، تو اس کا وہ خلاصہ بیان کرتے تھے۔ تو اس سے بھی یہ نہیں ہوتا کہ گویا آپ کو ساری تفصیل سمجھ آ جائے گی، لیکن کم از کم نہ سمجھنے سے تو کروڑ درجے بہتر ہے کہ بھئی آدمی کو پتہ لگے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے۔ تو اسی ضمن میں ہم نے یہ سوچا تھا، اور چونکہ ہر نماز کا تعلق جو ہے سورۃ فاتحہ سے بھی ہے، ورنہ میرا خیال یہ تھا کہ ہم آخری پارے سے شروع کریں گے، لیکن جب مقصد یہ ہے کہ ہماری نمازیں ٹھیک ہو جائیں، ہماری عبادات میں سب سے اہم عبادت جو ہے وہ نماز، الصلاۃ عماد الدین، یعنی گویا پورے دین کا ستون ہے۔ اور یہ بھی کہتا ہے، اور فرمان رسول عربی ہے کہ من اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، تو جس نے اس ستون کو مضبوطی سے پکڑ لیا، کھڑا کر لیا، گویا پورا دین کھڑا ہو گیا، اور جس نے اس کو گرا دیا گویا پورے دین کو گرا دیا۔ اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ نماز اتنی بڑی عبادت ہے کہ صلۃ بین العبد و بین الرب، کہ اللہ اور بندے کو جوڑنے والی چیز ہے۔ تو اگر نماز درست ہے تو اللہ سے صلہ بھی درست ہے۔ اب دیکھیں نا، جوڑنے والی چیز جو ہے، آپ رسی سے باندھتے ہیں، اگر رسی ہی کمزور ہو، اگر آپ کسی زنجیر سے باندھیں اس کی کڑیاں ہی ٹوٹنے والی ہوں، آپ کوئی پلاسٹر لگائیں اس کا گوند ہی خشک ہو چکا ہو، تو وہ کیا چپکے گا یا کیا جوڑے گا؟ تو بے عین ہی یہ صلہ اللہ سے تب مضبوط ہوگا جب نماز مضبوط ہوگی۔ اگر نماز مضبوط نہیں ہوگی تو صلہ مضبوط نہیں ہوگا۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ نماز کو معراج کہا گیا کہ مومن کا معراج ہے۔ اور اسی طرح نماز کو، اب دیکھیں ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا نے، رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ بھئی اب حضور نے نماز کو راحت قلب نہیں فرمایا، راحت جان نہیں فرمایا، سکون جسم نہیں فرمایا، فرمایا آنکھوں کی ٹھنڈک میری نماز میں ہے۔ تو اس کی کیا وجہ تھی یہ لفظ کہنے کی؟ تو علماء نے کہا کہ اس کی وجہ تھی کہ میرے محبوب کا کلام جو ہے نا وہ بھی بڑا عظیم اور جامع ہوتا ہے۔ اوتیت جوامع الکلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا فضل فرمایا ہے کہ بڑی مختصر سی بات میں بڑے بڑے علوم ہوتے ہیں۔ تو نماز میں احسان کا درجہ جو ہے وہ کیا ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم ایسے اللہ کی عبادت کرو کہ گویا خدا کو دیکھ رہے ہو۔ تو جب خدا کو دیکھ رہے ہو تو دیکھنے کا تعلق چونکہ آنکھوں سے ہوتا ہے، تو جس کو اس مقام کی نماز نصیب ہو گئی تو آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے نہیں ہوگی؟ جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت نصیب ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کہتا ہے نا کہ قیامت میں جب لوگ دیکھیں گے، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اسی طرح دوسری جگہ قرآن فرماتا ہے کہ قیامت والے دن ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، کہ ان کے چہروں پہ ایک تر و تازگی ہوگی، ایک رونق ہوگی۔ وجہ کیا ہے کہ جب اللہ کا دیدار ہوگا تو اس کے اثرات کیسے چہرے پہ مرتب نہیں ہوں گے۔ اس لیے قرآن پاک نے فرمایا
کہ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. اسی طرح قرآن کہتا ہے ناظرۃ الی ربہا ناظرہ. اسی طرح قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرۃ، کہ ایسے بھی چہرے ہوں گے جو ماشاءاللہ کھل جائیں گے جیسے سرسوں کھل جاتی ہے، ہنسنے والے ہوں گے، خوشیاں چہرے سے ٹپکی پڑ رہی ہوں گی. تو اس لیے حضور نے بھی فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز جو ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے علماء، بہت سارے اولیاء اللہ، بہت ساری دینی جماعتوں کا آج بھی یہ محنت ہوتی ہے کہ لوگوں کی نماز ٹھیک ہو جائے، کہ اگر نماز ٹھیک ہو جائے تو پورا دین ٹھیک ہو گیا، اگر نماز ٹھیک ہو جائے تو پورے اعمال ٹھیک ہو گئے، اگر نماز ٹھیک ہو جائے تو حقوق اللہ میں ہے، اللہ سے بندے کا تعلق جڑ گیا. تو جب اللہ سے بندے کا تعلق جڑ جائے، دیکھیں نا، آپ اگر کسی اچھے آدمی سے جڑ جائیں، کسی عالم سے جڑ جائیں، کسی ولی اللہ سے جڑ جائیں، کسی صدیق سے جڑ جائیں، کسی صالح سے جڑ جائیں، تو آپ کی اصلاح ہو جاتی ہے. تو جس بندے کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، جب عبد اپنے معبود سے جڑ جائے، جب مخلوق اپنے خالق سے جڑ جائے، اور وہ جڑنا کیسے ہوگا کہ نماز جب ٹھیک ہوگی. اور نماز کب ٹھیک ہوگی؟ جب آپ کو پتا ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. جب آپ کو پتا ہی نہ ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تو پھر وہ ٹھیک کیسے ہو؟ نماز میں حلاوت کیسے آئے؟ نماز میں لذت کیسے پیدا ہو؟ نماز کے اندر کشش کیسے پیدا ہو؟ نماز کے اندر انسانوں کے لیے راحت کیسے پیدا ہو؟ اسی لیے کہ ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے نہیں. محض ایک الفاظ ہیں کہ ہم زبان سے دوہرا دیتے ہیں، اور لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اچھا، بعض ایسی غلطیاں ہم نماز میں کرتے ہیں جس سے نماز ہی نہیں ہوتی. یعنی قرآن پاک کے الفاظ میں اگر اعراب کی بھی غلطی ہو جائے تو نماز ختم ہو جاتی، بلکہ بعض اعراب کی غلطی سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. جیسے آپ کسی فاتحہ میں پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ نے انعام کیا ہے. اب انعمت فتح ہے، اگر خدا نہ کرے کوئی انعام تو پڑھے تو مانا یہ ہوگا جس پہ میں نے انعام کیا ہے، تو خدا کے بجائے تم خدا گئے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ بندہ کافر ہو جائے گا. تو اس لیے کیونکہ ایک لفظ میں کبھی ایک اعراب میں بھی معنی بدل جاتا ہے، کبھی ایک حرف میں بھی معنی بدل جاتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو صحیح بنانے کے لیے، اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں دل نہیں لگتا. تو ایک بات تو خیر یہ یاد رکھ لیں کہ نماز میں دل لگنا ضروری نہیں، نماز پڑھنی ضروری ہے. نماز میں دل لگنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن نماز پڑھنا جو ہے وہ تو فرض ہے. باقی دل کیسے لگے گا؟ وہ پڑھتے پڑھتے لگے گا. یہ بستے بستے بستی ہے، دل کی بستی جو ہے نا فوراً نہیں بستی، یہ بستے بستے بستی ہے. تو جوں جوں اصلاح ہوتی جائے گی. اور اصلاح کیسے ہوگی؟ کہ جب آپ نماز پڑھیں آپ کو ہر حرف کا پتہ ہو کہ میں نے زبان سے کیا کہا ہے. اب آپ دیکھیں میرے کتنے عزیز ہیں، بھائی ہیں، وہ آپ بھی نماز پڑھتے میں پڑھ اللہ اکبر، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے. میں آپ پہ نہیں اعتراض کر رہا، آپ کو تو خیر پتہ ہوگا، لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اکبر. اب اکبر بظاہر افعال تفضیل کا صیغہ ہے، جیسے احسن، افضل، اشرف، اکرم، یہ افعال تفضیل. اس کا معنی ہوتا ہے کہ احسن کا معنی بہت اچھا. جب بہت اچھا معنی، اس کا معنی کہ اچھا تو ہے کوئی اور چیز، ایک اچھا ہوگا تبھی تو بہت اچھا ہوگا. تو جب آپ کہیں گے اللہ اکبر مانا اللہ بہت بڑا، تو مانا ایک چھوٹا ایک اور بھی ہے، خدا نعوذ باللہ. ترجمہ ہی سمجھ نہیں آئے گا، اس کو پتہ نہیں لگے گا میں کیا کہہ رہا ہوں.
ربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، یا اپنے رب کو بڑا بناؤ۔ کیسے بناؤ گے بھی بڑا؟ تو جب آدمی کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ اکبر جو میں نے پہلا لفظ کہا ہے اس کا کیا مطلب ہے، تو اس بیچارے کی نماز میں کیسے دل لگے گا؟ اچھا، اب آگے جناب اللہ اکبر کے بعد آ گیا سبحانک اللہم و بحمدک، تو اب اس غریب کو یہ بھی پتہ نہیں کہ تسبیح کا کیا معنی ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ تسبیح تحمید میں فرق کیا ہے۔ اچھا، آگے کہتے ہیں تبارک اسم ربک، اس کو نہیں پتا تبارک کا کیا معنی ہے، کہ تبارک اسم ربک، اور تبارک ربو کا نہیں، تبارک اسم ربک وتعالی جدک، اس کو یہ نہیں پتا کہ جدو کا کیا معنی ہے۔ عام طور پر جد کا معنی دادا ہوتا ہے، تو وہ بیچارہ کیا کہہ گیا، ایک والد ہو گیا ایک جد ہو گیا۔ اچھا، اگر جدو کا کے بجائے جدو کا پڑے گا تو معنی کیا ہوگا؟ تعالی جدو کا ولا الہ غیرو کا۔ تو اب جب ایک پہلی بات کو ہم نہیں جانتے، نماز کیسے ہماری ٹھیک ہو؟ یہ تو بس وہی ہے، ماشاءاللہ آ کے کھڑے ہو گئے اور دیکھتے رہے دائیں والے کو، کبھی دیکھ لیا بائیں والے کو، اگر وہ ہاتھ اٹھا رہا ہے یہ بھی اٹھانا شروع کر دیں گے، اور نہیں اٹھا رہا تو یہ بھی چپ کر کے کھڑے ہیں۔ دعائے قنوت میں اس نے ہاتھ اٹھا لیے یہ بھی اٹھا لیں، اس نے نہیں اٹھائے یہ بھی انشاءاللہ نہیں اٹھائے۔ عیدین کی نماز ہو یا جنازے کی، ان کو نہیں پتا کہ دونوں کی تکبیروں میں کیا فرق ہے۔ بہرحال وہ بھی کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں، جیسے وہ کرتے جائیں ہم بھی کرتے جائیں۔ اسی لیے ایک دفعہ ایک مقام پہ نماز عید بہت بڑا اجتماع تھا ماشاءاللہ۔ اچھا، خدا کی قدرت یہ ہے کہ دیوبندیوں کا بھی بہت بڑا اجتماع تھا اور بریلویوں کا بھی بہت بڑا اجتماع، اور مولوی بھی دونوں کے آ گئے، دیوبندی بھی آ گیا بریلوی بھی آ گئے، اور دونوں کی جماعت یہ چاہے کہ دیوبندی امام بنے تاکہ ہماری نمازیں خراب ہو گئے، نہیں ہمارا بریلوی امام بنے۔ تو اب اندیشہ پیدا ہو گیا کہ لوگ لڑے نہیں۔ تو وہاں ایک پیر صاحب آئے ہوئے تھے، بڑے معروف پیر ہیں، بڑی شخصیت ہے ان کی، ویسے بھی وہ بڑا پولیٹیکل فگر بھی ہیں اور بہت بڑے گدی نشین بھی ہیں۔ تو لوگوں نے سوچا کہ بھئی اب لڑائی سے بچنے کا حل کیا ہے؟ تو چند ایک عقل مند لوگوں نے کہا کہ مولوی صاحبان مہربانی کرو، خوشی کا دن ہے آج، ایسا نہ ہو کہ لڑائی میں یہاں خون خرابہ ہو جائے، تم دونوں نماز میں پڑھاؤ، سید بھی ہے پیر بھی ہے، اور جب اصول ہے حضور کا کہ قریشی موجود ہو سید موجود ہو تو اور امام کیوں بنے، اس کو امام بننا چاہیے۔ تو دونوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک۔ تو پیر صاحب کے پاس گیا کہ جناب مہربانی کریں، اب اس فتنے کو روکنے کا حل یہ ہے کہ آپ نماز پڑھا دیں۔ وہ کہ نہیں بھائی نہیں، کوئی عالم ہی پڑھا لے، بس میں مناسب نہیں سمجھتا، اصل میں آتی نہیں تھی اس بیچارے کو نماز پڑھانے۔ وہ اب غریب بظاہر تو بڑی تواضع کرے، نہیں بھائی نہیں کمال ہے، نہیں بھائی بس یہ ہمارا کام۔ لوگوں نے جب کھڑا کر دیا اس کو، آئے تو نماز پڑھائے۔ اب اس غریب کو پتہ نہ ہو کہ عید کی تکبیریں کتنی ہیں۔ اچھا، اب جناب نہ اس کو یہ پتا ہو کہ تکبیر کہنے کے بعد اللہ اکبر، اب میں نے ہاتھ چھوڑنا ہے یا باندھنا ہے، اب غریب کو یہ بھی پتا نہیں۔ اب جناب مشکل یہ ہوئی کہ اس نے اللہ کی مہربانی سے 4 تکبیروں سے عید پڑھا دی۔ اس نے سمجھا جنازے میں جو 4 ہوتی ہیں نا، بھی جنازے میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں نا، تو اس کا اب جب یہ عالم ہو جائے، دیکھو اللہ سے دعا کرو، حالات بڑے خراب۔ ایک مولوی صاحب جناب آ کے ایک بندے سے لڑ گیا، کہنے لگا جی میں نے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا ہے، آپ نے جنازہ تو پڑھا ہے لیکن جنازے میں فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس نے کہا بھائی میں تو جاہل آدمی ہوں، اور ابتدائی سے جن علماء سے ہم نے دین سیکھا ہے، مسائل سیکھے ہیں، خوش قسمتی سمجھو بد قسمتی سمجھو، وہ حنفی علماء تھے، انہوں نے ہمیں یہ نہیں سمجھایا تو اس لیے میں تو نہیں پڑھتا ہوں۔ نے کہا نہیں اللہ کے بندے عجیب بات ہے، تو یہ جو ہے یہ نماز ہے، جنازہ جو ہے نماز ہے، اور نماز میں چونکہ سب سے بڑی نماز کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، دیکھو نا نماز فجر کی 2 رکعتیں ہیں، مغرب کی 3 ہیں،
بڑی سے بڑی نماز کیا ہے؟ ظہر ہے، عصر ہے، عشاء، اس میں 4. تو اس لیے اس کی تکبیریں 4 رکھی گئی تاکہ نماز کی وہ تعلق جو ہے وہ واضح ہو جائے. تو لہذا یہ نماز ہے، وہاں 4 رکعتیں ہوتی ہیں، یہاں 4 تکبیریں ہوتی ہیں، اور نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی ہے. تو آگے وہ بیچارہ تھا جٹ آدمی، اس نے کہا مولوی صاحب پھر آپ ایک دفعہ فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں؟ جب رکعتیں 4 ہیں تو 4 دفعہ پڑھا کریں فاتحہ. پھر ایک دفعہ والی فاتحہ کہاں سے آ گئی؟ اگر یہ نماز ہے اور تکبیر رکعت ہے تو ہر رکعت میں پھر فاتحہ پڑھیں. یہ کیا پہلی دفعہ پڑھ کے پھر خاموش ہو جاتے ہو؟ چلو میں اندر 4 دفعہ پڑھوں گا. اس نے کہا کہ نہیں 4 دفعہ. اس نے کہا پھر ایک دفعہ بھی نہیں. اگر 4 دفعہ نہیں تو پھر ایک دفعہ بھی نہیں، کیونکہ یہ تو نماز ہے نہیں. نماز بغیر رکوع سجود کے تو ہوتی نہیں. یا تو مجھے نماز دکھاؤ جو بغیر رکوع سجود کے ہو جاتی ہو.